بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد 26 فروری اچرا بازار لاہور میں ایک خاتون ایسا لباس پہن کر آتی ہیں جس پر کچھ عربی الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور لوگ قرآنی آیات سمجھ کر اس پر برہم ہوتے ہیں، شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ ہمیں ان جیسے واقعات میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ولید بن عقبہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ قبیلہ بنی مستلق کے ہاں صدقات زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور حضرت ولید کی اس قبیلے والوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں کوئی پرانی چپکلش دشمنی بھی تھی۔ جب آپ وہاں پر گئے تو وہ قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے باہر آئے اور پوری جماعت آئی، اور آپ نے یوں سمجھا کہ شاید یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اسی گمان کے ساتھ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی، یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو صدقات دینے سے انکار کر دیا ہے اور الٹا مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے۔ جب حضرت خالد بن ولید واپس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ وہ لوگ مسلمان ہیں اور انہوں نے زکوٰۃ بھی دے دی، تو اس موقع پر آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی 6 نمبر نازل ہوئی، جس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اور یاد رہے اس آیت میں فاسق سے مراد حضرت ولید بن عقبہ نہیں ہے، بلکہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی سے تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو۔ یہ نہ ہو کہ بغیر تحقیق کیے تم کارروائی کر دو اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا ہو اور پچھتاوے کا سامنا ہو۔ اسی آیت اور اصول کو سامنے رکھیں اور 26 فروری کو پیش آنے والے واقعے کو بھی سامنے رکھیں کہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ تحقیق کے ساتھ کارروائی کرتے جہاں کارروائی کرنے کی ضرورت تھی، لیکن پہلی بات بغیر تحقیق کے کارروائی کی، اور دوسرے بات کہ کارروائی اگر اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں جہاں پر قانون موجود ہے، تو قانون کا سہارا لیتے ہوئے قانونی کارروائی کرنا ہمارا اولی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک الگ سے ہم ویڈیو تیار کریں گے جس میں توہین رسالت اور توہین مذہب میں ہماری کیا کارکردگی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو تیار کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر خاتون جو ایسا لباس پہن کر آئیں، شریعت میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو وہ لباس جس پر کچھ نقش و نگار ہوتے ہیں، پرنٹ ہوتا ہے، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسا لباس جس پر بے جان تصویریں نقش ہوتی ہیں یا کڑھائی وغیرہ کی ہوتی ہے، پرنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ پھول، گلدستے وغیرہ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اس کی آستینوں پر کجاوے کی شکلیں بنی ہوئی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا ایسا لباس جس پر جاندار زیرو، روح والی یعنی جاندار کی تصویر بنی ہو، تو ایسا کپڑا پہننا شریعت کی طرف سے ناپسند کیا گیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے کو ناپسند فرماتے تھے جس میں جاندار کی تصویر بنی ہو۔ اور رہی بات تصویر کا حکم کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو ہم نے تیار کی تھی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تیسری بات ایسا لباس جس پر کچھ لکھائی کی گئی، اگر تو قرآن مجید ایسی جگہ پر لکھا گیا جو جان بوجھ کر اور بالارادہ لکھا گیا جس سے بے ادبی کا پہلو نکلے، تو وہ بندہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کی آیات نہیں ہیں اور نہ ہی احادیث ہیں، صرف عربی زبان ہے، تو اس سے بھی اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے اس جیسا، لیکن پھر بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس چیز کو فیشن اور رواج دے دیا گیا اور عام بالکل لے لیا گیا، تو بعد ازاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام دشمن قرآن مجید کی آیات کو پھولوں کی شکل میں بے ادبی والے مقام پر لکھنا شروع کر دے اور کپڑوں وغیرہ پر لکھنا شروع کر دے، جس سے بے راہ روی کا اور برائی کا راستہ کھلے۔ تو ہمارا دین نہ صرف ہمیں برائی سے روکتا ہے بلکہ برائی تک لے جانے والی راہ کو بھی بند کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین۔